پہلے آپ نے ایک ہنٹ بھی دیا کہ فگر فجنگ کا، یعنی کہ جو اعداد و شمار ہیں تروڑ مروڑ کر ان کو پیش کرنے کا، کہ ان کو پازیٹیو دکھانے کا، اور یہ فگر ہے ریگارڈنگ جو امپورٹ ایکسپورٹس ہیں. اور میں نے بھی کل جب ڈاکٹر اعجاز گوہر ہیں، کامرس منسٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک شیئر کیا کہ جی مسلسل یہ دوسرا ماہ ہے کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل تیسرا ماہ انہوں نے کہا 30% تک اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ کچھ اور اس حوالے سے بتا رہی ہے. مشکل ذرا الفاظ ہے، مطلب لگتا ہے کہ وہی نا فگر وہ فجنگ کی وجہ سے شاید ہمیں بھی نہیں، اس میں مجھے بھی پرابلم، اس لیے میں ایسے کہتا ہوں پاکستان بیورو سٹیٹس میں پورا بولتا ہی نہیں ہوں، اس لیے ادارہ شماریات میرے خیال میں اردو کو ہمیں ترویج دینی چاہیے. ادارہ شماریات آئی تھنک اس کی بہتر ٹرانسلیشن، ویسے اگر نہ بولا جائے تو اردو بولیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو دیکھیں پاکستان میں ہر مہینے جو پاکستان بیورو اسٹیٹس ہے یہ اپنے جو اعداد و شمار مہنگائی کے بھی اور تجارت جو ہوتی ہے عالمی تجارت پاکستان کی، اس کے حوالے سے جاری کرتا ہے. اور اس کا جو سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے وہ جو پاکستان کسٹمز، اس کے پاس وہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کتنی ایکسپورٹس ہوئی، اور جو پرال کا ایک سسٹم ہے اس کا FBR کا، اس کا وہ سورس ہوتی ہے. ایک یہ نمبر آتا ہے جو آپ کو 2-3 جو پہلی تاریخی ہوتی ہے مہینے کی، اس میں مل جاتا ہے. دوسرا ایک پیمنٹ بیسڈ سسٹم ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، کہ جتنا پیسہ آپ کو ایکسپورٹس کی مد میں اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس میں اور جو آپ کا شپمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ ایک نیچرل ہوتا ہے. آپ کو جو پروسیڈز کے ریئلائزیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. یہ دو ہی آپ کے پاس نمبرز ہیں، دو ہی ذرائع، کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے. ابھی نمبرز بھی ڈسکس کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے جب یہ نمبرز کل جب اناؤنس ہوئے تو سرپرائزنگلی ایک پریس ریلیز جاری کی وزارت تجارت نے، اور اس میں جو اعداد و شمار دیے گئے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھے. اب چاند حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سورس جو ہے وہ ایک ہی ہے، کسٹمز ہے. وہ اپنی پریس ریلیز میں بھی جو سورس بتا رہے ہیں وہ کسٹمز کا ہی بتا رہے ہیں، سورس کوئی اور نہیں بتا رہے، ہے ہی کوئی نہیں سورس. مطلب جو ادروائز جو حکومت ہے وہ ادارہ شماریات کے اوپر ہی ریلائی کرتی ہے، مہنگائی کا نمبر ہو، وہ امپورٹ ایکسپورٹ آپ جو سوشل انڈیکیٹرز، اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، GDP گروتھ کے، ادھر سے لیے جاتے ہیں. یا پھر جو انٹرنیشنل کو جو پیمنٹس کا جو ڈیٹا آتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، جو جب بیلنس آف پیمنٹس کا یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا نمبر اناؤنس ہوتا ہے، اس میں یہ نمبر وہ والے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ کل ایک کلیئر ایک اٹمپٹ مجھے لگی ہے، اور مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہنے میں کہ انہوں نے فگر فج کرنے کی کوشش کی ہے. اب اتنا بلیٹنٹ تھا یہ چیز، اور خاص طور پر میں گوہر اعجاز صاحب کی منسٹری سے تو یہ چیز بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. انہوں نے کوشش تو بڑی کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی، اور بڑے انہوں نے کام کرنے کی، بٹ جب نمبرز آ رہے ہیں سامنے اور نمبرز کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جب کریں گے تو پکڑے جائیں گے. اور وہ بھی اتنے واضح طریقے سے ایک چیز اتنا ٹرانسپیرنٹلی کئی سالوں سے رپورٹ آ رہا ہے، اور یہاں پہ یہ حکومت نے کام کرنے کی کوشش کی ہے. پر ناظرین کل جب PBS نے یہ اعداد و شمار جاری کیے تو اس میں ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ جو نگران حکومت کے آخری 2 ماہ تھے، جنوری اور فروری میں، جو پاکستان کے ایکسپورٹس تھے اس میں گراوٹ دیکھی گئی، اس میں کمی دیکھی گئی. اور آلدو کہ اوورآل ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ اب بھی پچھلے مالی سال کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے، تقریباً 1/3 کے قریب کم ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے درآمدات پہ بہت سخت کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور شاید اس کے علاوہ اس وقت کوئی اور پالیسی بھی نہیں ہے. جو پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے حالات ہیں وہ تو $8 ارب سے بھی اب نیچے جا چکے ہیں، باوجود IMF پروگرام کے، باوجود اس کے $2 ارب اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے بھی خریدا ہے. کامران اگر نمبرز کو ہم ڈسکس کر لیں، جو تجارتی خسارے کا نمبر 8 ماہ کا، یہ جولائی سے لے کے فروری تک کا پیریڈ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کرتے تھے کہاں پہ انہوں نے اس کو کک کرنے کی کوشش کی، فج کرنے کی کوشش کی وزارت تجارت نے. جو PBS نے نمبر اناؤنس کیا اس میں انہوں نے جو تجارتی خسارہ بتایا 8 ماہ کے اندر وہ $14.9 ارب تھا رفلی، یا اس میں 30% کمی دکھائی. اور اس کی جو بیس تھی کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں تقریباً $20.5 ارب کی، اور اس میں انکریز PBS بتا رہا ہے 9%. اور جو پاکستان کی درآمدات ہیں وہ PBS کے بقول کوئی 35.2 ارب ڈالر، اور اس میں 14% کمی. اب یہ 8 ماہ کا PBS کا ڈیٹا ہے. اب وزارت تجارت نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا حرکت کرنے کی کوشش کی کہ جو تجارتی خسارہ تھا وہ انہوں نے $14.8 ارب دکھانے کی بجائے $13.8 ارب دکھائے. $1 ارب یہاں پہ انہوں نے کمی دکھائی. اور کمی کیسے انہوں نے دکھائی؟ جو پچھلے مالی سال میں جو تجارتی خسارہ تھا $21 ارب کا، اس کو انہوں نے انفلیٹ کر دیا، اس کو انفلیٹ کر کے $22 ارب کر دیا. اور کیسے کیا؟ جو پچھلے مالی سال کی ایکسپورٹس تھیں تقریباً $18.7 ارب کی، ان ایکسپورٹس کو $1 ارب کم دکھایا. وہ جب ہم بیس کی بات کر رہے تھے نا،
کہ وہ مہنگائی میں کیا بیس زیادہ ہو تو مہنگائی کی رفتار، یا پھر الٹا کام کیا کہ ایکسپورٹ جو پچھلے مالی سال کی ہونی تھی وہ تو ہوگی، جس نے اس کا کریڈٹ لینا تھا لے لیا، اب ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ تو ایکسپورٹس ہم بڑھا نہیں سکتے. پچھلے مالی سال کی ایکسپورٹ کو انہوں نے $1 ارب کم کر کے دکھایا یہاں پہ، اور جس کی وجہ سے جو ان کا 8 ماہ میں ایکسپورٹس کی گروتھ پی بی ایس 9% بتا رہا تھا، انہوں نے بتائی 14.2%، اور تجارتی خسارے میں وہ جو کمی بتا رہے تھے کوئی 30%، انہوں نے بتائی کوئی 36%. اچھا یہ تو ایوریج تھا. جہاں پہ اب ان کی اگر آپ ایئرلی پرفارمنس دیکھتے ہیں صرف ایک مہینے فروری کی، جہاں پہ انہوں نے زیادہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، جو پی بی ایس کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق 17% گروتھ آئی ایکسپورٹس کی فروری میں. ایئر آن ایئر بات کر رہے ہیں، جو ہم پہلے بتا رہے تھے 2 ماہ کی کمی، وہ کنزیکٹیو آپ دیکھتے ہیں جنوری فروری اس کانٹیکس میں 17% یہاں پہ انکریز دکھایا ایکسپورٹس میں. لیکن پھر بھی یہ نمبر ہوا $2.5 ارب صرف ایک مہینے کی ایکسپورٹ. یاد رہے کہ 100% سے زیادہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے، اس کے باوجود ایکسپورٹس پاکستان کی نہیں بڑھ رہی. یہاں پہ پھر انہوں نے ٹیمپرنگ کی، انہوں نے اس طریقے سے کی، اب انہوں نے اس کو انکریز جو دکھایا وہ تقریباً 30% کے قریب دکھایا. اور انہوں نے جو ایکسپورٹس ہے، وزارت تجارت نے پچھلے مالی سال کی جو ایکسپورٹس تھی وہ $2.2 ارب تھی فروری 2023 میں، اس کو کم کر کے انہوں نے تقریباً $2 ارب کر دیا، بیس افیکٹ لے گئے. اور جو امپورٹس تھیں، امپورٹس پچھلے مالی سال کی امپورٹس میں کوئی خاص انہوں نے رد و بدل نہیں کیا. بہرحال اوور آل یہاں پہ جو تجارتی خسارہ تھا، کیونکہ ایکسپورٹس کے ساتھ انہوں نے پلے کیا، جو تجارتی خسارے میں جو کمی ہوئی پی بی ایس کے مطابق صرف 2% کمی ہوئی، اور ان کے بقول کچھ 18.5% کمی ہوئی. اور یہ انہوں نے حرکت منتھ آن منتھ میں کی. اب یہ سوال میں یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ چلیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، گور اعجاز صاحب خود ایک بزنس مین ہے، ان کے آئی ایم شور کہ کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز نہیں ہوں گے. عام طور پر سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ الزام لگتا ہے، ان کے اوپر دباؤ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھے نمبرز دکھانے ہیں، وہ پبلک میں انہوں نے جانا ہے، ان کی تو سمجھ آتی ہے اگر تھوڑا ہیر پھیر کریں. ان کا کیا پرپز ہے؟ دو کہ اپیرنٹلی نمبر تو ادروائز بھی ٹھیک تھا، انہوں نے تھوڑا اس کو ایگزیجریٹ کر کے اس کو بہت زیادہ اچھا دکھانے کی کوشش کی. تو کیا آپ نے کوشش کی کامرس منسٹری کا ویو لینے کی کہ جب آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا اس کی انہوں نے مجھے ویو لینے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ایک پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پریس ریلیز میں وہ ڈیٹا وہ کوٹ کر رہے ہیں جو کہ پی بی ایس کا اس کا ہی ڈیٹا ہے، کسٹمز کا ہی. اور ایک بڑی واضح ایک چیز نظر آ رہی تھی. اچھا جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، یہ صرف پریس ریلیز ہی نہیں جاری کی گئی، ایک پریزنٹیشن باقاعدہ بنا کے تمام جگہوں پہ سرکولیٹ بھی کل رات ہو گئی ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے کتنی شاندار کارکردگی دکھائی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹس میں انکریز آیا فروری میں وہ 30% آیا. ہو سکتا ہے کسی کی خواہش ہو کہ ان کو پھر ریٹین کیا جائے. دیکھیں جی اتنی اچھی ہماری کارکردگی، 3-4 وزراء کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان کو ریٹین کیا جائے. لیکن اگر آپ نے ریٹین ہونا ہے تو اپنا کام کر کے دکھائیں نا. آپ اس طرح کی فگر فجنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بڑے آسانی سے پکڑی جائے گی. مطلب اچھا مزے کی بات، وہ جو پریزنٹیشن ہے نا جو انہوں نے سرکولیٹ کی ہے، اس کے اندر انہوں نے دونوں سلائیڈز دکھائی ہوئی ہیں. اوپر سارا کلیم دکھا دیا اور آخر میں 2 سلائیڈز لگا دی اس کے اندر کہ پی بی ایس ایڈجسٹڈ فگر. ابھی پی بی ایس ایڈجسٹڈ فگر کیا ہوتا ہے؟ تمہارا سورس کیا ہے؟ وزارت تجارت کا اپنا سورس تو ہے ہی کوئی. تو پھر یہ حرکت کرنے کی اس قسم کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں نے کل بھی ایک بات کی تھی اور پھر دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں. اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ ٹیکنوکریٹس جو ہے ملک بہت اچھا چلا لیتے ہیں، وہ اپنے اس خیالات کو دوبارہ ریویو کر لے ان دی لائٹ آف 6 month پرفارمنس آف دس کیئر ٹیکر. اور اسی نقطے کو ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے. اور اس میں لیکن ایک چیز اگر جہاں پہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس کی کارکردگی بری رہی ہے، مجھے جینوینلی اگر کسی کی پرفارمنس نے امپریس کیا نا، وہ انرجی منسٹر محمد علی ہیں. انہوں نے کام کیا، شور کم کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کچھ چیزیں کوشش کی ہیں. ٹھیک ہے وہ کچھ چیزیں ان کی آئی ایم ایف سے اپروو نہیں ہوئی، اس میں ایک انکمبنسی فیکٹر بھی تھا، کچھ پلانز کے اندر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، بٹ اگر وہ کام کر رہے تھے وہ کام نظر آ رہا تھا. ان کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے، بٹ جو نمبرز انہوں نے شیئر کر دے وہ آپ اس طریقے سے چیلنج نہیں کر سکتے. بالکل، تو یہ جو حرکت ہے یہ غلط ہے. بالکل، جس نے اچھا کام کیا ظاہر ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور وہی بات کہ جو شہباز بھی کہہ رہے تھے، کل بھی ذکر کیا کہ یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک آبسیشن ہے کہ ٹیکر گورنمنٹس کا کہ ٹیکنوکریٹس اچھا پرفارم کر سکتے ہیں بنسبت ہمارے سیاستدانوں کے.